صداقت عباسی نہیں ہوں. آپ تو I am not صداقت عباسی. Let me speak. I will speak. جرأت کریں. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبد الباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آخر بزرگی بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں. سوری. کوئی بات نہیں، کوئی بات. بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو ہم سوال کرتے رہتے ہیں لیکن میری خوش قسمتی کہ ابھی تک میرے سامنے کوئی قیدی نہیں آیا جس کا میں انٹرویو کرتا اور پھر اس پہ فخر کرتا. اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے آ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ لاپتہ ہے، مگر آپ نے اس سے سوال جواب کر کے اس سے یہ اگلوانا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اور میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں. میری خوش قسمتی ہے، میرے خیال میں بطور صحافی ایسے افسوسناک مرحلے تک پہنچنے سے پہلے انسان کو یا تو وہ ادارہ چھوڑ دینا چاہیے یا صحافت چھوڑ دینی اچھا، چاہیے. آپ کا سوال میرا حارث خلیق صاحب سے ہے. نہیں، میں اس کا جواب مگر لوں گی کیونکہ نہیں، میں نے کسی کا دام تو اگر دینا چاہتے نہیں، ابھی جواب میں نے دینا ہے لیکن یہ تقریر نہ کرے. یہ نہیں، میں سوال اس جواب نے اگر کر دیا میں نے اس کو جواب دینا ہے. متی میں خیال ہے جواب میں This is not on چلیں کہ ٹھیک آپ ہے. اچھا، الزامات لگا کے اور پھر اس طرح. عادل پہ I know he is good at this لیکن حارث صاحب سے سوال پوچھ لے آپ. مجھے سوال کرنے دینا. اچھا، حارث صاحب سے سوال نہیں کیا. میں صداقت عباسی نہیں ہوں. آپ تو I am not صداقت عباسی. Let me speak. I will speak. جرأت کریں مجھ سے. میں صداقت عباسی نہیں ہوں، مجھے بات کرنے دیں. آپ بیٹھ جائیں. ایک سیکنڈ میں بات کرتی ہوں. بات یہ ہے حارث خلیق سے صاحب، سوال پوچھ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو لٹریچر فیسٹیول ہوتے ہیں، ایک تو ان میں یہ سٹیک ہولڈرز کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چاہے اکیڈیمیا ہو تو پروفیسر اکیڈیمیا کے جو نمائندہ پروفیسر ہیں وہ NDU سے آپ بٹھا دیتے ہیں، چاہے صحافی ہو تو صحافیوں کے نمائندہ آپ ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو ایک لاپتہ شخص کے انٹرویو کرتے ہیں. اور دوسری بات، اچھا میں آخر میں ایک سوال حارث خلیق صاحب، اچھا متی اللہ میں صاحب، عادل شاذیب سے بالکل میں سوال کروں گا لیکن آپ سے ایک سوال ہے متی اللہ کہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک سوال ہے ون لائنر، کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے ڈیموکریسی کے اوپر، کیا اس کا معیار گرا ہے یا نہیں؟ اور کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈیبیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں؟ دیکھیے آپ جواب دے کو بھی. ہاں، بہت مختصر میں عرض کروں کہ جو معیار ہے تمام ڈیبیٹ کا پاکستان میں اور مکالمے کا وہ گرا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک الگ سے ایک آئیلینڈ آف ایکسلنس کریٹ کر دیں گے ایک سی آف میڈیوکریٹی میں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو یہ ILF ہے یا KLF ہیں یہ خاصے انکلوسیو فیسٹیولز ہوتے ہیں. کرٹیک تو ہر ایک کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس میں ہر مکتب فکر کے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک اگر جو لوگ مثال کے طور پہ میں ہوں یا آپ ہیں، میں اگر فرض کریں کہ میں ایک پروگریسو آئیڈیالوجی سے یا پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن سے اگر مثال کے طور پہ اگر میرا تعلق ہے تو میں حلقہ ارباب ذوق کے کسی شاعر کو نہ بلاؤں، یہ بات بھی اتنی غلط ہے جتنی دوسری بات غلط ہے. تو یہ میں نے آپ کو شعر سے مثال دے دی. باقی صحافیوں کے معاملات آپ لوگ آپس میں طے کر لیں، میں عامل صحافی نہیں ہوں. جی عادل آپ جواب دے دیں، وقت بھی بالکل جی بالکل. میں ایک تو تھینک یو. متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ میں صداقت عباسی نہیں ہوں، تو ان کو یہ بھی بتا دوں کہ میں وہ شخص بھی نہیں ہوں کہ آپ باہر نکل کے اور مائک آگے پیچھے کر کے نہیں، باقاعدہ آپ ٹائم لیں نا، آپ ٹائم لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ولنگ ہیں مجھ سے بات کرنے کی یا نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ خود بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا جج بن کے کہ وہ انڈر ڈیورس تھا، وہ لاپتہ تھا؟ 4 تاریخ کو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، 3 کو اس کی ضمانت ہو چکی ہے، بات ختم. میں نے اس کا انٹرویو کیا، اس کے کانٹینٹ پہ بات کریں، آپ کو پسند ہو نہ ہو اس پر بات کریں، لیکن اور بحیثیت صحافی ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میرا ورژن لیے بغیر انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا پورے ہال میں. اچھا
یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو ایک بیلنس صحافی نہیں کہہ سکتے یہ کر آپ کے. نے جواب دے دیا. اطہر صاحب آپ بھی اور فرزانہ بھی. میں 20 آسما صرف 20 سیکنڈ اور اگر عادل شاہ زیب کی صحافت جاننی ہے تو آپ کو ایس پی طاہر داوڑ سے شروع کرنا پڑے گا, جس کو یہاں سے اٹھا کے افغانستان میں مارا گیا. کو کس نے پوچھا اس کا؟ وہ اسد کیسر جو آج زیر عتاب ہے, اس نے علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری ہونے دیا؟ کون صحافی بولے تھے اس وقت؟ بہت شکریہ. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. عادل شاہ زیب صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب آمنے سامنے تھے. مطیع اللہ جان صاحب نے پہلے تو ایک ٹونٹ جسے کہتے ہیں ٹونٹ ماری عادل شاہ زیب صاحب کو, کہ کہا کہ یہ تو یہاں پر تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے لاپتہ لوگوں کے انٹرویوز کیے. اور عادل شاہ زیب صاحب نے جب اس وقت جواب دینا چاہا کافی غصے میں دکھائی دیے. لڑائی کی ایک صورتحال آپ نے دیکھی پیدا ہوگی, بلکہ ہوگی ایسے سمجھیں. لفظوں کی گولہ باری دونوں جانب سے ہوئی. پہلے مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ مجھے آپ صداقت عباسی نہ سمجھیں, میں صداقت عباسی نہیں ہوں. دوسری جانب سے جب جواب دیا گیا عادل شاہ زیب صاحب کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جو لوگوں کے پیچھے مائک لے کر پھرتے ہیں, حالانکہ ان سے یہ پوچھتے تک نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے, آپ مجھے انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. بہرحال دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کی گئی. کافی ناراض دکھائی دی عادل شاہ زیب صاحب بھی اور دوسری جانب مطیع اللہ جان صاحب بھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی کال کر کے کہے کہ آپ نے فلاں کا انٹرویو کرنا ہے اور فلاں بات اگلوانی ہے تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے, آپ ان سے ایگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یہ آپ پر انحصار کرتا ہے. ناظرین اکرام, اس وقت بات کر لیتے ہیں تھوڑی, چونکہ الیکشن کا دور چل پڑا ہے اور الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا الحمدللہ, جس کا کافی عرصے دراز سے انتظار تھا. ایک سہانا خواب لگتا تھا جو اب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, چونکہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہوں گے نہیں ہوں گے, کیسے حالات میں ہوں گے. تو اب وہ تمام ابہام سپریم کورٹ آف پاکستان کی وسادت سے ختم ہو چکے ہیں, اور اب الیکشن چونکہ 8 فروری کو طے پا گئے اور 8 فروری کو ملک کے اندر عام انتخابات ہوں گے. لیول پلینگ فیلڈ یہ بڑا اہم ہے, بڑی اہم ٹرم ہے, اور اس کا استعمال آج کل کثرت سے ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, MQM, دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ اس ٹرم کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. ماضی کے کچھ اگر کلپ اٹھا کر دیکھیں تو مریم نواز صاحب اس ٹرم کا بہت زیادہ استعمال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. تو آج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سخت الفاظ استعمال ہو جائیں گے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج وہ تمام چیزیں خود انجوائے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جو کل کسی اور کے لیے برداشت نہیں کر پا رہے تھے, اور آج وہ پارٹیز جو اس وقت انجوائے کر رہی تھی آج وہ رونے کو بیٹھی ہوئی ہیں. بہرحال ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.